اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین وقال تعالی وقل انی انا النذیر المبین وقال تعالی وانذر عشیرتک الاقربین صدق اللہ العظیم۔ گرامی قدر معزز حجاج کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدائی دور نبوت، مکہ مکرمہ کی زندگی، نبوت والی زندگی، اس کا تذکرہ آپ حضرات نے پہلے سنا۔ 3 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، کلمہ توحید کی دعوت اسی طریقے سے چلتی رہی کہ صحابہ کرام بھی دعوت کا کام کر رہے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ اب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ میرے پیغمبر اب کھلم کھلا آپ دعوت دیں اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، اور آپ اعلان فرما دیں کہ انی انا النذیر المبین، میں ڈرانے والا ہوں۔ جب یہ اس طرح کی آیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ایک پیالہ دودھ کا اور تھوڑے سے جو کا آٹا اور بکری کا اتنا گوشت، جس طرح کہ ایک اگلی دستی کا گوشت ہوتا ہے، اتنی مقدار میں اس کا انتظام کرو کھانے کا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام قریبی رشتہ داروں کو دعوت دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کھانا اتنا تھا کہ 2-3 افراد ہی کھا سکتے تھے۔ تقریباً 40 افراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی اعزاء، جیسے چچا تھے، چچا زاد تھے، قریبی رشتہ دار تھے، 40 افراد نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، اور کھانے کی مقدار میں ایک نوالہ بھی کم نہ ہوا۔ جب اٹھنے لگے نا تو ابو لہب نے کہا کہ لو جی، تمہارے بھتیجے نے ایسا جادو کیا ہے کہ 2-3 افراد کا کھانا 40 افراد کھا کے چلے جا رہے ہیں، تو کھانے میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہنا چاہتے تھے اس کا موقع ہی نہیں ملا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے کوہ صفا پہ۔ صفا پہاڑی آج تو ڈھکی ہوئی ہے، اس کی بلندی کتنا تھی، چوڑائی کتنا تھی، اللہ جانے۔ حوادث زمانہ 1500 سال گزر چکا ہے تقریباً۔ اس دور میں کوئی خاص خبر دینی ہوتی تھی تو انداز یہ ہوتا تھا کہ پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر، یہ چادر دیجیے گا، رومال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر یوں اپنی چادر مبارک یوں لہرائی اور آواز لگائی، یا صباحا یا صباحا۔ یہ کوئی خاص اور خبردار کرنے والی جو بات ہوتی تھی وہ یہ انداز تھا۔ مکے کے لوگوں نے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی عزیزوں نے سنا، سارے کے سارے جمع ہو گئے۔ اب وہ لوگ کھڑے ہیں پہاڑ کے دامن میں نیچے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں کوہ صفا پہ۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی ذات کے بارے میں ان سے رائے لی کہ میرے بارے میں مجھے بتاؤ، کیف وجدتمونی صادقا او کاذبا۔ میں نے 40 سال کا عرصہ تم میں گزارا ہے اور یہ کوئی کم عرصہ نہیں۔ اس 40 سال میں میرا بچپن بھی ہے، لڑکپن بھی ہے، جوانی بھی ہے، شادی بھی ہے، تجارت بھی ہے۔ تم نے میری ساری زندگی کے نشیب و فراز دیکھ لیے ہیں۔ 40 سال کے بعد آج میں آپ سے ریفرنڈم کرانا چاہتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ مجھے سچا پایا یا جھوٹا پایا؟ تو جتنے لوگ وہاں جمع تھے سب نے بیک زبان ہو کر آواز لگائی
کہ اے ہمارے بھتیجے، اے عبداللہ کے بیٹے، ہم نے سرسری طور پر آپ کا موازنہ نہیں کیا، جائزہ نہیں لیا، جربنا لک مرارا، ہم نے تجربے کیے، جانچ پرکھ کی ہے آپ کو، کئی انداز سے ہم نے آپ کو دیکھا ہے، ما وجدنا فیک الا صدقا، ہم نے آپ کی ذات میں سوائے سچائی کے اور کچھ نہیں پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں کھڑے ہو کر پوچھ رہے ہیں، اس ماحول میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، لڑکپن کے یار بھی ہیں، جوانی کے دوست بھی ہیں۔ اپنے دوستوں میں کھڑے ہو کر اس طرح سے بات کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، اور یقیناً یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ یہ آپ ہی کی ذات تھی کہ جن کی ذات کے ساتھ کسی بھی منکر یا کسی بھی ایسی حرکت کا تصور تک بھی کوئی مسلمان نہیں کر سکتا تھا۔ جب آپ نے ان سے پوچھ لیا تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم کھڑے ہو نیچے، میں ہوں اونچی جگہ پر، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ پہاڑ کی اس جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو میری بات مانو گے؟ قوم کے سرداروں نے کہا کہ بات کرنے والا وہ ہے کہ جس کی زبان سے ہم نے کبھی سوائے سچائی کے اور کچھ سنا نہیں ہے، یہ کیسی خبر دے رہے ہیں ہمیں؟ اور وہ چڑھ گئے پہاڑی کے اوپر، آ کر دیکھتے ہیں خود اپنی آنکھوں سے، ان کو تو کوئی لشکر نظر نہیں آیا، پھر نیچے اترے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تو تم نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا، اب میں اگر کہوں کہ لشکر آ رہا ہے تو میری بات مانو گے؟ تو یہاں مکہ کے لوگوں نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا 40 سالہ دور، آپ کی مبارک زندگی ہمیں یہ کہنے پر مجبور کر رہی ہے کہ ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں مگر آپ کی زبان سے غلط بات نہیں نکل سکتی۔ ہو سکتا ہے ہم نے غلط دیکھا ہو، لیکن آپ جو بھی فرما رہے ہیں وہ سچ فرما رہے ہیں۔ جب اتنا تصدیق کر دی ان لوگوں نے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کے سامنے کھلم کھلا دعوت کا جو انداز رکھا کہ لوگوں، جس کو قرآن نے بھی بیان کیا سورۃ الاعراف میں، قول، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں یا ایھا الناس، او لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ بس اتنی بات آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ سب سے پہلے خونی رشتہ دار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب، اس بدبخت نے زمین پہ ہاتھ مارا، پتھر اٹھایا اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پتھر پھینکتے ہوئے کہنے لگا تبا لکا الہذا دعوتنا الہذا جمعتنا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، آپ کا سارا دن برباد ہو جائے، تو نے اس لیے ہمیں جمع کیا تھا، اس لیے ہمیں بلایا تھا۔ تھوڑا لمحہ پہلے جو کہہ رہے تھے نا کہ انت صادق انت امین ما وجدنا فیک الا صدقا، ہم نے آپ کی ذات میں سوائے سچائی کے کچھ نہیں دیکھا، وہی کہنے لگے انت کذاب انت ساحر انت مجنون، نعوذ باللہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ مجنون ہیں، آپ جادوگر ہیں، اس طرح کے الفاظ کہنے لگے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب 40 سال تک انہوں نے آپ کو کچھ نہیں کہا، آپ کی تعریفیں کی ہیں، آج جو یہ ان کے تیور بدلے ہیں، انداز بدلے ہیں، اور یہ آپ کو پتھر بھی مار رہے ہیں، الزام بھی دے رہے ہیں اور گالیاں بھی دے رہے ہیں، دراصل ان کو چڑ آپ کی ذات سے نہیں ہے، میرے اس کلمے سے ہے جو کلمہ آپ نے ان کے سامنے پیش کیا ہے، اور وہ کلمہ کیا تھا؟ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ۔ فرمایا جس دشمن نے آپ کی طرف پتھر پھینکے نا، آپ اس کو جواب نہ دیں، رب جواب دے گا،
اور اللہ نے سورۃ اللہب نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب و تب۔ اس نے انہی الفاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ تب اللہ کا، اللہ نے فرمایا تبت یدا، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ و برباد ہو جائیں جن ہاتھوں کے ساتھ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس نے پتھر پھینکے۔ اور اس بدبخت کا وہ انجام ہوا کہ قرآن آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا۔ ابو لہب کا انجام تبت یدا میں جو اللہ نے بیان فرمایا، ایک پھوڑا نکلا تھا اس کے جسم میں، کیڑے پڑ گئے، گھر کے لوگ متنفر ہو گئے، حتیٰ کہ اس کا یہ حال ہوا کہ حبشی غلاموں کو پیسے دے کر بلوایا گیا، جنہوں نے لکڑیوں کے ذریعے اس کو جس طرح کچرے کو باہر پھینکتے ہیں اس طرح باہر نکال کے ایک گڑھا کھود کے اس کے اندر دفن کیا۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چونکہ اللہ کا وعدہ تھا نا، ان شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا، آپ کی ذات تو ہمیشہ سرفراز رہے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دشمن کا اس طرح انجام ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں اسی ابو لہب کے دو بیٹوں کے ساتھ رشتے میں منسوب تھیں، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ دشمنی میں، ضد میں ابو لہب نے اپنے بیٹوں پر بھی دباؤ ڈالا، عتبہ پر، عتیبہ پر، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دو، اور انہوں نے طلاق دے دی۔ اور ایک بدبخت ان میں سے ایسا بھی تھا جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھوکا اور بہت برا بلا کہا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی، فرمایا اللہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس پر بھی مسلط کر دے۔ ملک شام کے سفر میں تجارت کے لیے یہ گیا تھا ابو لہب کا بیٹا، جس نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی تھی۔ ان کو یقین اس حد تک تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرما دیتے ہیں ویسا ہی ہوتا ہے۔ جہاں پڑاؤ ڈالا تو باقی تاجروں کو بھی ہدایات دی تھی، اس کا خاص خیال رکھنا، اس کو بد دعا ملی ہوئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ رات کی تاریکی میں انہوں نے ایسا کیا کہ جہاں پڑاؤ ڈالا باہر اونٹوں کے جو پالان ہوتے ہیں وہ رکھے گئے چاروں طرف، پھر اونٹوں کو بٹھایا گیا، سامان تجارت بھی چاروں طرف رکھا گیا، بیچ میں سوئے۔ رات کی تاریکی میں ایک شیر کو اللہ نے بھیجا، وہ جس کتے کی دعا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ اللہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس پر مسلط کر۔ شیر آیا، سارے سامان کو، اونٹوں کو پھلانگتا ہوا، افراد کے منہ سونگھتا ہوا آیا، اور اسی ابو لہب کے بیٹے کا جسم کو ایسے تار تار کر دیا جس طرح ایک کپڑے کو پھاڑ چیر کے پھینک دیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دشمن کا بھی اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے عبرت کا انجام بنایا اس کا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین مکہ آ گئے کہ آپ کسی بھی بات پہ رک نہیں رہے، ایک ہی بس تلوار چلائیے، لا الہ الا اللہ۔ نہ لات کو چھوڑا، نہ منات کو چھوڑا، نہ عزا کو چھوڑا، نہ حبل کو چھوڑا، جتنے بھی ہمارے خدا ہیں آپ تو کسی کو بھی نہیں چھوڑے، کہتے ہیں لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، کون؟ الا اللہ۔ یہ اللہ بیچ میں ہے، یہ پردہ ہے، اگر اللہ نہ ہوتا تو آگے اللہ بھی نہ بچتا، مگر اللہ الہ ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اچھا ایسا کرتے ہیں معاہدہ کر لیتے ہیں، ایک ہفتہ ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، اگلے ہفتے آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کریں، یا پھر ایسا کر لیتے ہیں ایک دن آپ کے خدا کی عبادت ہوگی، اگلے دن ہمارے خداؤں کی۔ اللہ نے سورۃ الکافرون نازل فرما دی، واضح اعلان ہو گیا، یا ایھا الکافرون، او کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں کرتا ہوں ان کی عبادت جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور جن کی میں عبادت کرتا ہوں تم نے نہیں کرنی، نہ کرو، لکم دینکم ولی دین، تمہارا لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت کا سلسلہ چل رہا تھا، مشرکین آ گئے معجزات طلب کرنے کے لیے، اور معجزے بھی من پسند، کہ مکہ میں یہ سارے پہاڑ ہیں نا، آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو اللہ سے کہیں کہ ان پہاڑوں کو اٹھا کر کہیں سائڈ پہ کر دے، یہاں پر کھلا میدان ہو، یہاں پر باغات نہیں ہیں،
یہاں پر باغات اگانے چاہیے۔ سورہ بنی اسرائیل میں قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے سوالات کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ مسلمانوں کو قرآن سمجھ کر پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر کہنے لگے کہ اگر تو واقعی اللہ کا نبی ہے تو اتنا غریب کیوں ہے کہ تیرا گھر ہی نہیں ہے صحیح طریقے سے؟ اگر تو اللہ کا نبی ہوتا تو تیرا گھر سونے کا بنا دے اللہ تعالیٰ، یا پھر آپ ایسا کریں نا، آسمان پہ چڑھ جائیں سیڑھی لگا کے، اللہ سے کوئی تحریر لکھوا کر لے آئیں جس میں ہو کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے ماننا ہے تو مانو، اللہ فیصلہ کرے گا، جب کرے گا وہ اپنی مرضی سے کرے گا، تب تک میں صبر کروں گا۔ ایک کافر نے فوراً کہا کیا اللہ ہمارے اوپر عذاب نازل کرے گا؟ فرمایا وہ رب کی مرضی ہے، عذاب نازل کرے یا مہلت دے وہ اللہ اپنی مرضی کے مطابق کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشرکین نے ایک اور حربہ استعمال کیا کہ یہ ہمارے سوالات کے جوابات بھی دے دیتا ہے، ہم معجزہ طلب کرتے ہیں تو معجزہ بھی دکھا دیتا ہے، کیوں نہ ان کا کوئی ایسا ہم تدارک کریں کہ ان کا منہ بند کریں۔ انہوں نے 2 بندے یہاں سے بھیجے مدینہ منورہ۔ مدینہ میں چونکہ یہود آباد تھے، یہودیوں کے پاس گئے، یہود کے علماء کے پاس، کہ تمہارے پاس آسمانی دین ہے، تورات انجیل کے تم جاننے والے ہو، ہمیں کوئی ایسے سوالات بتاؤ جو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں اور وہ لاجواب ہو جائیں۔ یہود کے علماء نے سکھایا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو وہ لوگ کون تھے جو غار میں سوئے رہے 300 سال تک، سوال کرو کہ روح کیا چیز ہے، روح جا کر پوچھو ان سے، سوالات کرو کہ وہ بادشاہ کون ہے جو زمین کے ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک چلتا رہا۔ کہنے لگے کہ یہ سوالات جا کر کرو، 2 سوالوں کے جواب وہ اگر دے دیں آپ کو اور تیسرے سوال کے جواب میں اللہ کی ذات کو بیچ میں لائیں کہ اللہ جانے کہ اس کا کیا جواب ہے، تو پھر سمجھ لینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ بڑے خوش ہو کر آئے کہ آج ہم ایسے سوالات کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پتا، جس نے آج تک کسی استاد سے سبق ہی نہیں پڑھا، آ کر سوال کرتے ہیں کہ وہ کون بندہ تھا، کون بادشاہ تھا جو زمین کے ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک بادشاہت کی ہے، زمین کے آخری سرے تک پہنچا ہے۔ اور پھر دوسرا سوال وہی کیا کہ وہ لوگ کون تھے جو غار میں رہے بڑے عرصہ تک کے لیے، اور تیسرے یہ کہ روح کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں جواب دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ یہ تھا کہ کل تک اللہ وحی کے ذریعے مجھے یہ سب بتا دیں گے، میں ان کے سوالوں کا جواب دے دوں گا۔ بشری تقاضا ہے نا کہ انسان بعض دفعہ کوئی جملہ کہنا بھول جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے، وحی کا سلسلہ رک گیا۔ اگلے دن کافر آ گئے، جی آپ نے کہا تھا کہ میں سوالوں کے جواب دوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اللہ جانتا ہے صحیح تعداد 14 دن 18 دن کتنا دن تک وحی کا سلسلہ رکا رہا، تانے آئے، الزامات آئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ برداشت کر رہے ہیں۔ بالآخر اللہ رب العزت نے پوری سورۃ الکہف نازل فرما دی، اور سورہ بنی اسرائیل کا حصہ بھی جس میں روح کا تذکرہ بھی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، آپ یوں نہ کہا کریں میرے محبوب کہ یہ کام میں کل کروں گا، الا ان یشاء اللہ، مگر ساتھ میں یہ کہا کریں کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں یوں کروں گا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، اگر موقع پر انشاءاللہ کہنا بھول بھی جائیں، جب یاد آئے کہ میں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا تب بھی کہہ لیا کریں انشاءاللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں اگر 1 سال کے بعد بھی آپ کو یاد آئے نا کہ فلاں موقع پر میں نے کوئی بات کہی تھی اور انشاءاللہ نہیں کہا تھا تو اس وقت بھی کہہ لیں، معاملہ اللہ کے سپرد کریں کہ اللہ نے چاہا تو ایسا ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل سے فرمایا تھا نا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے آپ کو ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے، تو انہوں نے کہا ابا جان آپ اللہ کا حکم مانیں، بیٹا تیرا کیا بنے گا،
فرمایا انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو میں صبر کر کے دکھاؤں گا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کے سامنے بات کی تھی، جب انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر، یہ تفصیلی واقعات تو ظاہر ہے کہ بیان نہیں ہو سکتے، میں صرف اپنے موضوع پر انشاءاللہ پہ ہی بات کر رہا ہوں کہ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکیں گے، تو انہوں نے فرمایا تھا ستجدنی انشاءاللہ صابرا، اللہ نے چاہا تو میں صبر کرنے کی کوشش کروں گا، صبر کر کے دکھاؤں گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی، پھر اللہ نے پورا اصحاب کہف کا واقعہ بیان فرمایا کہ غار میں رہنے والے لوگ یہ تھے، پوری کائنات کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک بادشاہت کرنے والا بادشاہ ذوالقرنین بادشاہ تھا، سورۃ الکہف میں تذکرہ ہے اس کا۔ اور روح کے بارے میں فرمایا کہ قل الروح من امر ربی، روح تو بس اللہ کا حکم ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کسی کو اگر اللہ نے اس کا علم دیا بھی ہے تو بہت تھوڑا دیا ہے، اللہ ہی جانے اس کی کیفیت اور حقیقت کیا ہے۔ جس طرح یہود کے علماء نے ان کو سوالات سکھائے تھے اور جوابات کے بارے میں بھی بتایا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اسی طرح جوابات دیے، لیکن یہ بدبخت پھر بھی نہیں مانے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام پر ظلم بڑھنے لگا، یہ نبوت کے 5 سال گزر گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مظلوم صحابہ کرام سے فرمایا کہ مکہ چھوڑ کے یہاں سے ہجرت کرو۔ تو ابتدائی طور پر 11 مرد تھے جن کے ساتھ 5 یا 6 عورتیں تھیں، انہوں نے ہجرت کی۔ اس ہجرت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھیں، اور دیگر صحابہ کرام جدہ کے ساحل سے، بندرگاہ سے بحری بیڑے کے اوپر سوار ہو کر ملک حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ تقریباً 3 مہینے کا عرصہ وہاں گزارا۔ ایک جھوٹی افواہ وہاں ملی کہ مکے کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے، وہ بیچارے وہاں سے واپس آئے، جب مکہ کے قریب آئے تو ان کو پتہ چلا کہ یہ خبر تو جھوٹی تھی، مکہ والوں کے ظلم تو پہلے سے بھی بڑھ گئے۔ پھر دوبارہ صحابہ کرام نے ہجرت کی تو ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، تقریباً 70 سے بھی زائد لوگ تھے۔ مشرکین نے جب یہاں سنا کہ وہ ملک حبشہ میں گئے ہیں تو وہاں تو مزے سے زندگی گزار رہے ہیں، ان سے پھر بھی برداشت نہیں ہوا، انہوں نے اپنے بندے وہاں بھیجے۔ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہیں، یہ بعد میں مسلمان ہوئے، یہ اور ان کے ساتھ 1-2 بندے اور، انہوں نے ملک حبشہ بھیجے بڑے تحفے تحائف دے کر کہ وہاں کے سب سے پہلے وزیروں مشیروں کو رشوت دینی ہے، تحفے تحائف دینے ہیں، بادشاہ کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں خوش آمدی قسم کے، ان کے ذہن بنا کے پھر ان مسلمانوں کے خلاف جا کر نجاشی بادشاہ کے سامنے بات کرنی ہے تاکہ ان کو وہاں سے پھر نکالا جائے۔ یہ لوگ وہاں گئے، بادشاہ کے سامنے جب بات کی تو بادشاہ نے ان صحابہ کرام کو بلوایا اپنے دربار میں کہ آؤ بھائی ادھر آؤ بات کرو۔ پہلے یہ لوگ چاہ رہے تھے کہ ہمارے آمنا سامنا نہ ہو، لیکن بادشاہ نے کہا نہیں تم بھی بیٹھو، میں ان کو بلاتا ہوں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جب یہ صحابہ کرام آئے تو صحابہ کرام نے حضرت جعفر طیار، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کو اپنا امیر اور متکلم چنا کہ آپ نے بات کرنی ہے بادشاہ کے ساتھ۔ بادشاہ نے جب پوچھا کہ یہ لوگ تمہارے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو حضرت جعفر نے پہلے تو سوال کیا کہ آپ ان سے پوچھیں کیا ہم نے کسی کو قتل کیا ہے، ہم خون کر کے آئے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے پیچھے آئے ہیں، یا ہم نے کسی کا مال چرایا ہے کہ یہ ہمارے پیچھے آئے ہیں، یا ہم کسی کے غلام ہیں جو ہم بھاگ کر آئے ہیں یہ ہمارے پیچھے آئے ہیں، یہ 3 سوال کریں۔ بادشاہ نے پوچھا، لیکن دیکھیں لوگ تو کہتے ہیں نا کہ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، صدق اور سچائی کبھی چھپ نہیں سکتی۔ مشرکین مکہ اگرچہ دشمن تھے مگر جھوٹ ان میں نہیں تھا۔ عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر بادشاہ کے سامنے اعلان کیا کہ یہ جعفر سچ کہہ رہے ہیں، نہ یہ غلام ہیں، نہ انہوں نے کوئی خون کیا ہے، نہ کسی کا مال مارا ہے۔ تو پھر حضرت جعفر نے سوال کیا یہ لوگ ہمارے پیچھے کیوں آئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی انہوں نے باپ دادا کا مذہب چھوڑ کر نیا دین اختیار کیا، اس وجہ سے ہم ان کے پیچھے آئے ہیں۔ تو بادشاہ نے پوچھا حضرت جعفر سے تمہارا دین کون سا ہے، کیا دین ہے؟ فرمایا ہم جہالت میں تھے، ہم چوریاں کرتے تھے،
ہم سے بدکاریاں ہوتی تھیں، ہم امانت میں خیانت کرتے تھے، ہر برائی ہم میں موجود تھی۔ اچانک اللہ رب العزت نے ہم پہ فضل فرمایا اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے پاس نبی بنا کر بھیجا۔ اس نبی نے جو ہمیں سکھایا ہے، ان تمام برائیوں سے اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرما کر صراط مستقیم کے راستے پر لگایا ہے۔ بتاؤ ہم نے کون سا جرم کیا ہے؟ تو نجاشی نے کہا کہ بھئی یہ تو کوئی جرم نہیں ہے، اگر وہ جھوٹ چھوڑ کر سچائی کی طرف آئے ہیں، بے ایمانی چھوڑ کر امانت کی طرف آئے ہیں، تو اس سے تمہیں کیا تکلیف ہے؟ لاجواب ہو کر چلے گئے، محفل ختم ہو گئی۔ ان لوگوں نے کہا کہ یار ہم مکہ سے حبشہ چل کے آئے ہیں اور اپنے مقصد میں بھی کامیاب نہیں ہوئے، کل دوبارہ جا کر بادشاہ کو بھڑکائیں گے۔ اگلے دن پھر بادشاہ کے دربار میں آئے، نجاشی سے کہا تم عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہو، یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی بہت زیادہ تنقیص کرتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا بلاؤ ان کو۔ اب صحابہ کرام ڈرے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ بادشاہ کیا معاملہ کرے، لیکن مشورے میں یہ بات طے پائی کہ کہیں گے وہی کچھ جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے بتایا، اس میں ہم نے کوئی ہیر پھیر نہیں کرنا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، نجاشی نے پوچھا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ فرمایا وہی جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کا کلمہ ہیں، اللہ نے اپنی قدرت کن فیکون کے ساتھ بغیر باپ کے والدہ کے بطن سے ان کو پیدا فرمایا ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے مقرب ہیں۔ بادشاہ کو تعجب ہوا، کہنے لگا کہ وہ کچھ حصہ تمہیں یاد ہے اس کتاب کا جس کتاب میں اللہ نے تمہیں یہ بتایا ہے؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم شروع کر دی، اور وہ کیا انداز ہوگا شاگرد رسول جب قرآن پڑھ رہا ہوگا۔ ایک قرآن وہ ہے جو میں پڑھوں، اپنے انداز سے پڑھوں، اپنے لہجے میں پڑھوں، کعبہ کا امام پڑھے، مگر کعبہ کا امام کیا ہے؟ وہ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جان نثار صحابہ کرام کے مبارک قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت جعفر نے کس انداز سے قرآن پڑھا ہوگا؟ تمام کتب احادیث اس پر گواہ ہیں کہ نجاشی کے سارے دربار کے لوگ قرآن سن کر رونے لگے، اور فرمایا کہ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ نجاشی کی داڑھی جو ہے آنسوں کے ساتھ تر ہو گئی۔ نجاشی کون سے مذہب کا پیروکار تھا؟ عیسائی۔ آپ میری گفتگو جاگ کے سننے الحمدللہ۔ عیسائی تھا، داڑھی تر ہو گئی، کیا ثابت ہوتا ہے؟ اگرچہ وہ مسلمان نہیں تھے، ان کے مذہب میں بھی یہ تھا کہ ہر نبی کی داڑھی ہوتی ہے، کوئی نبی بغیر داڑھی والا نہیں آیا، نہ کسی نبی نے کبھی داڑھی منڈائی ہے، نہ کسی نبی کے صحابی نے یہ عمل کیا ہے، اور تمام کائنات کے اولیاء اللہ کی بھی یہ سنت ہے، تمام نبیوں کی بھی، تمام صحابہ کی بھی، تمام اللہ کے نیک بندوں کی یہ سنت ہے۔ میرے حجاج، میرے عزیز ساتھی جو یہاں تشریف لائے ہیں، جن کے چہروں پر ہے سنت رسول، قدر کرنی ہے، اور یہ میرا آپ کا کمال نہیں ہے، یہ رب کی توفیق سے ہے، اور جن کے چہروں پر نہیں ہے ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، اللہ ان کے چہرے کو بھی اس سنت کے نور سے منور فرما دے۔ توفیق اللہ نے دینی ہے۔ دنیا میں معاملہ ظاہر پہ ہے بھائیو، باطن آپ کا کسی نے نہیں دیکھنا کہ آپ کے دل میں تقوی کتنا ہے، امانت کتنا ہے، کسی نے نہیں دیکھنا۔ ظاہر ایسا ہے کہ ایک ان پڑھ اور جاہل بھی ہو اور کسی ایسی مجلس میں آ جائے جہاں نماز کا وقت ہو جائے، ہے وہ داڑھی والا نا، لوگ اسی کو اپنا امام بنائیں گے۔ یہ دنیا میں عزت ہے اس کی، یہ دنیا میں عزت ہے، انشاءاللہ اللہ آخرت میں کیسی عزت دیں گے۔ آپ آئے ہیں اپنے ملک سے، پاسپورٹ آپ کے ہاتھ میں تھا، پاسپورٹ کی جھلک ہی بتا رہی تھی کہ یہ بندہ پاکستانی پاسپورٹ کا حامل ہے۔ یہ جانے کا اختیار رکھتا ہے، یہ ہمارا پاسپورٹ بھی ہو سکتا ہے انشاءاللہ قبر میں، کہ فرشتے دیکھتے ہی پہچان لیں کہ امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد ہے۔ ہو سکتا ہے، دیکھیں میں ایک بات اور کرتا ہوں، میں عرض کرتا ہوں، دنیا میں آپ مسواک بھی کرتے تھے، شلوار بھی ٹخنوں سے اوپر تھی، جتنی بھی سنتیں ہیں کہ گھر میں داخل ہو رہے ہیں دعائیں پڑھ رہے ہیں، باتھ روم میں داخل ہو رہے ہیں دعائیں پڑھ رہے ہیں،
آئینہ دیکھ رہے ہیں دعائیں پڑھ رہے ہیں، کپڑے پہن رہے ہیں نبی کی سنت سمجھ کے دعائیں پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی سنت قبر میں آپ کے ساتھ نہیں جائے گی۔ اپنے نامہ اعمال میں تو لکھی ہوگی، سنت آپ کے ساتھ نہیں جانے والی۔ ایک سنت ہے یہ داڑھی والی، کفن میں بھی انشاءاللہ یہ ساتھ ہی جائے گی، قبر میں بھی یہ ساتھ ہی جائے گی۔ اللہ یہ قدر میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ ایک ٹرک ڈرائیور تھا، ٹرک ڈرائیور، اس کا بچہ میرے پاس قرآن پڑھتا تھا، اتنی بڑی داڑھی تھی اس کی، بالکل ان پڑھ بندہ تھا۔ میں نے اس سے سوال کیا کہ ٹرک ڈرائیوروں کی تو بڑی عجیب زندگی ہوتی ہے، آپ کے چہرے پہ یہ سنت رسول کیسے؟ مختصراً کہنے لگا کہ میں ایک عالم کا بیان سن رہا تھا، اس نے کہا کہ قبر میں فرشتے خالی آ کر دیکھیں گے، داڑھی ہے تو سوال جواب کریں گے کہ تیرا رب کون ہے، نبی کون ہے، دین کون سا ہے۔ داڑھی نہیں ہے تو وہ تو سوال ہی نہیں کریں گے، وہ کہیں گے کہ یہ تو مسلمان ہے نہیں نا، اس سے کیا پوچھنا ہے کہ تیرا رب کون ہے۔ کہتے ہیں بس اس بات، اچھا دیکھیں یہ بات قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن کسی عالم نے ڈرانے کے لیے، سنت کی اہمیت بتانے کے لیے کہہ دی نا، اس بندے کو اللہ نے ہدایت دے دی، اس نے چہرے پہ سنت رسول سجا لی کہ فرشتے دیکھ کر ہی پہچان لیں کہ میرے نبی کا امتی ہے۔ اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ نجاشی کی داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی، اس نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور اپنے تمام درباریوں، وزیروں، مشیروں سے کہا، اس نے کہا کہ اس شخص نے اللہ کی کتاب میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جتنا کچھ پڑھ کے بتایا ہے، اس تنکے کے برابر بھی عیسیٰ علیہ السلام کی قدر و منزلت اس سے زیادہ نہیں ہے۔ یعنی جو حق تھا وہ سچ تھا، وہی کچھ بیان فرمایا، اور اس نے اعلان کیا ان مشرکین کے نمائندوں سے، نکل جاؤ یہاں سے، یہ لوگ امن اور سکون کے ساتھ یہاں رہیں گے۔ بڑا عرصہ رہے صحابہ کرام، بڑا عرصہ رہے۔ سن 6 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے 13 ہجری کو ہجرت کر کے چلے گئے مدینہ منورہ۔ 6 ہجری میں جب خیبر فتح ہوا، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ خیبر کے مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت کے ساتھ ان کا استقبال فرمایا، گلے لگایا، رو رہے ہیں، اور حضور فرما رہے ہیں میں سمجھ نہیں پا رہا کہ خیبر کے فتح ہونے کی مجھے زیادہ خوشی ہے یا جعفر کے آنے کی زیادہ خوشی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جب آئے نا، تو نجاشی نے اپنے قاصد بھی ساتھ بھیجے اور کہا حضرت جعفر سے کہ ان قاصدوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنی ہے۔ قاصد کو کھڑا کیا گیا، قاصد نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جعفر سے پوچھیں کہ ہمارے بادشاہ نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ حضرت جعفر نے بتایا کہ اس نے تحفے تحائف دیے، ہمیں سواریاں دیں، ہمارے ساتھ زاد راہ دیا، یا رسول اللہ ہماری بہت قدر و منزلت کی ہے، اور اس نے کلمہ پڑھ کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ نجاشی کا اسلام پہنچایا گیا، اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ نجاشی نے کہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیجئے گا یا رسول اللہ میری مغفرت کی دعا فرما دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، پہلے وضو فرمایا، وضو فرمانے کے بعد آ کر دعا کرتے اللہم اغفر للنجاشی، اللہ نجاشی کی مغفرت فرما دے۔ تمام حاضرین نے آمین کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قاصد سے بھی فرمایا واپس جا کر نجاشی کو بتانا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا پیغام سن کر آپ کے لیے مغفرت کی دعا کی ہے۔ نجاشی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہجرت کر کے وہاں پہنچی تھیں حبشہ میں، ان کے شوہر تھے حضرت عبید اللہ، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے، ان کا وہاں انتقال ہو گیا، وہ بیوہ ہو گئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا نجاشی کے ذریعے، نجاشی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھایا ملک حبشہ میں، خطبہ نکاح نجاشی نے پڑھا، مہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نجاشی نے سرکاری خزانے سے دیا، اور وہاں سے سرکاری پروٹوکول کے ساتھ ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بمائے نوکرانیوں، کنیزیوں کے اور بہت ساری خوشبوئیں اور پتہ نہیں کیا کیا تحفے تحائف کے ساتھ مدینہ منورہ تک بھی نجاشی نے پہنچایا تھا۔ اس نجاشی کا انتقال ہو گیا، حضور کی خدمت میں نہیں آ سکا، ملاقات نہیں ہو سکی، شرف صحابیت سے
مشرف نہیں ہو سکا، تابعی تھا۔ دیکھیں اللہ نے اعزاز اس کو کیسا نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ نجاشی کا جنازہ پڑھائیں۔ یا اللہ، نجاشی ملک حبشہ میں یہاں پر، وہ سامنے نہیں، فرمایا زمین کے کائنات کے سارے حجابات ہم ہٹا دیتے ہیں، نجاشی کی میت آپ کے سامنے کر دیتے ہیں، آپ وہاں کھڑے ہو کر جنازہ پڑھائیں۔ ہمارے ملک میں آپ نے دیکھا نا، بعض مسلک کے لوگ غائبانہ نماز جنازہ پڑھتے ہیں، وہ اسی حدیث کو لاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ جنازہ پڑھا۔ ہم کہتے ہیں غائبانہ نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھی نجاشی کی میت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھایا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام ماریں بھی کھا رہے ہیں، وطن بھی چھوڑ رہے ہیں، لیکن کلمہ نہیں چھوڑ رہے، کلمہ نہیں چھوڑ رہے، ایمان میں متزلزل نہیں ہیں، کسی بھی جگہ پر ان کے قدم دین کے معاملے میں ڈگمگائے نہیں، کفر کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں۔ اگرچہ جان چلی جاتی ہے تو چلی جائے، جان کی پرواہ نہیں ہے۔ سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، ایمان کی دولت رہ گئی، سب کچھ چلا جائے، مکان بھی جان بھی، ایمان ہے تو پھر کچھ بھی نہیں گیا، بہت کچھ رہ گیا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے ہجرت کی، اسی اثناء میں مشرکین نے کہا، یہ 7واں سال تھا نبوت کا، 7ویں سال میں انہوں نے کہا کہ اب بائیکاٹ کرنا چاہیے ان کا، یہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں، دوسرے ملک میں گئے تو وہاں بھی بڑھ رہے ہیں۔ بائیکاٹ کر کے تمام قبائل نے ایک معاہدہ لکھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگوں کے ساتھ نہ کوئی رشتہ کرے گا، نہ کوئی دکاندار ان کو سودا دے گا، نہ ان کے ساتھ سلام کلام ہوگا، نہ ان کے ساتھ کوئی گفتگو ہوگی، نہ ان کی خوشی غمی میں کوئی شریک ہوگا، سوشل بائیکاٹ۔ اور یہ معاہدہ لکھ کر انہوں نے کعبہ کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیا۔ شعب بنی ہاشم، جس کو تاریخ والوں نے شعب ابی طالب بھی لکھا ہے، وہاں پر یہ محصور ہو گئے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، کھانے پینے کا راشن کہیں سے نہیں مل رہا۔ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، چمڑے کے ٹکڑے ہم پانی میں بھگو کے رکھ دیتے تھے، وہی چوس چوس کے ہم گزارا کرتے تھے، درختوں کے پتوں سے ہمارا گزارا ہوتا۔ اماں خدیجہ کے بھتیجے تھے ایک صحابی، حکیم بن حزام غالباً نام ہے، صحیح نام مجھے ابھی ذہن سے اوجھل ہو گیا، انہوں نے راشن بھجوایا کہ کسی طریقے سے خچروں پہ لاد کے رات کی تاریکی میں ہانک دیا اس وادی کی طرف کہ ہو سکتا ہے ان تک پہنچ جائے، لیکن ظالموں نے وہ بھی نہیں پہنچنے دیا۔ 3 سال کا عرصہ بائیکاٹ رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے میرے نبی کو بتایا کہ انہوں نے جو معاہدہ لکھ کے لگایا تھا نا کعبہ کے ساتھ، دیمک لگی ہے اس کو، سوائے اللہ کے نام کے باقی سارے الفاظ کو وہ چاٹ کے کھا گئی ہے دیمک۔ صبح کو ابو طالب آئے، مشرکین کو جمع کیا اور فرمایا میرے بھتیجے نے مجھے خبر دی ہے اور میرا بھتیجا کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اللہ کرے کہ یہ صدق اور امانت جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تو کوئی نہیں ہو سکتا، نقل تو ہم کر سکتے ہیں اپنے نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے۔ اللہ کرے کہ مسلمان بھی سچا بن جائے۔ آج ہمارے حالات بہت ابتر ہیں بھائیوں، ایک مسلمان کی دکان ہو نا، برابر میں ایک ہندو کی دکان ہو، لوگ ہندو کی دکان پہ جانے کو ترجیح دیتے ہیں، یقین کی حد تک کہ یہ بے ایمانی نہیں کرتا۔ ایک کافر کے ساتھ اس قدر یقین اور ایک مسلمان کے ساتھ اس قدر بدظنی، اور یہ حقیقت ہے، یہ جرائم ہمارے اندر ہیں، یہ گناہ، یہ برائیاں ہمارے اندر ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے۔ ابو طالب نے کہا کہ میرے بھتیجے نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ انہوں نے جا کر وہ عہد نامہ جو لکھ کے لگایا تھا جا کر دیکھا تو واللہ وہاں صرف اللہ کا نام بسمہ تعالی وہ موجود تھا، باقی سارا مٹ چکا تھا۔ معاہدے ختم ہو گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، 10واں سال ہے نبوت کا، 3 سال محاصرہ رہا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکین نے نہیں مانا، یہاں سے نکلتے ہیں طائف چلتے ہیں۔ آپ بھی انشاءاللہ پرسوں جا رہے ہیں نا طائف کی زیارت کے لیے، ہم تو زیارتیں کریں گے، پھر فخر سے بتائیں گے بھی کہ ہم نے وہ جگہ بھی دیکھی، وہ جگہ بھی دیکھی، وہ جگہ بھی دیکھی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پہنچانے کے لیے، لا الہ الا اللہ کے لیے
کوئی سواریاں نہیں، کوئی روڈ نہیں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں، ہمدردی کے بول بولنے والا بھی کوئی نہیں، اکیلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام ساتھ ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے چلے ہیں طائف، وہاں پر 3-4 بھائی تھے سردار، ان کے سامنے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جا کر دین کی دعوت دی، لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، ان بدبختوں نے مذاق اڑایا اور پھر جمع کر لیا لڑکوں کو کہ یہ اجنبی آیا یہاں پر لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے والا، ہمارے معبودوں کی نفی کرتا ہے، کہتا ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کرنے والی ذات اکیلے اللہ کی ہے، اٹھاؤ پتھر مارو ان کو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا جانے لگا، کوئی نہیں ہے وہاں پر۔ حضرت زید آگے بڑھتے ہیں کہ ہر پتھر مجھے لگے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بچ جائے۔ حضرت زید کا پورا سر زخموں سے چور چور ہو گیا میرے نبی کو بچانے کے لیے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھ جاتے تھک کر زخمی ہو کر، پھر یہ اوباش نوجوان بدبخت آتے میرے نبی کو پکڑ کے کھڑا کرتے، ہنستے مذاق اڑاتے، پھر پتھر مارتے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپسی کا راستہ ہوگا، آپ جائیں گے انشاءاللہ، باغ عداس ہے وہاں پر، باغ عداس۔ کل حضرت عداس کا تذکرہ ہوا تھا۔ حضرت عداس رضی اللہ تعالیٰ بعد میں مسلمان ہوئے۔ عتبہ اور شیبہ کا باغ تھا انگوروں کا، بڑا کھیت تھا، ایک درخت کے سہارے اللہ کا نبی آ کر بیٹھا ہے، کیا کیفیت ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سر سے خون جاری ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، پاؤں مبارک جوتے خون سے بھر چکے ہیں، خون جم گیا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتے بھی نہیں اتار سکتے، نہ کوئی آنکھوں سے آنسو پوجنے والا ہے، نہ کوئی پٹی کرنے والا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آ کر بیٹھے، جن کے دل ابھی تک پتھر تھے وہ عتبہ اور شیبہ، خاندان تو میرے نبی کا ہی تھا، قریبی رشتہ دار تھے، ذرا سی ہمدردی آئی دل میں، اپنے غلام عداس کو ایک پلیٹ کے اندر انگوروں کا خوشہ لے کر دیا، کہنے لگے کہ جاؤ اس اجنبی کو دے کر آؤ۔ حضرت عداس یہ انگور لے کر آئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر رکھا اور قسم دی کہ میرے آقاؤں نے مجھے بھیجا ہے، آپ اس میں سے ضرور لے لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ۔ جیسے ہی بسم اللہ پڑھا تو حضرت عداس حیران ہو گئے، کہنے لگے شرک زدہ ماحول میں اللہ کا نام؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہاں کا نہیں ہے؟ کہنے لگے نہیں، میں تو شہر نینوا کا رہنے والا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا وہ شہر نینوا جہاں کا میرا بھائی حضرت یونس تھا علیہ السلام؟ وہ اور زیادہ چونک اٹھا، اس نے کہا آپ حضرت یونس کو کیسے جانتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں اور وہ بھی اللہ کے نبی تھے، وہ میرے بھائی ہیں۔ جیسے ہی حضرت عداس نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے سنا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں تو وہ فوراً میرے نبی کے قدموں میں گر گیا، کبھی پاؤں چومتا ہے، کبھی ہاتھ چومتا ہے، کبھی میرے نبی کے سر کے بوسے لیتا ہے۔ اب اس کے آقا وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کیا ہو گیا۔ حضرت عداس جب واپس گئے انہوں نے پوچھا کیوں چوم رہے تھے؟ کبھی پاؤں چومتے تھے، کبھی ہاتھ چومتے تھے۔ کہنے لگے ظالمو، وہ نور نبوت ابھی تک تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہے، نہیں پہچان سکے ہو؟ مجھ سے پوچھو، میں یونس علیہ السلام کی مذہب اور دین کا ماننے والا ہوں، یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہیں اور اللہ کے آخری رسول ہیں، مان لو، ان کو ستانا چھوڑ دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقام پر تھے۔ آپ جاؤ گے تو آپ کو بتانے والے بتائیں گے کہ یہ مسجد تھی، وہ تو بعد میں بنائی ہے لوگوں نے، یہ پتھر تھا جس پتھر پر آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہارا لیا۔ جبریل امین آ گئے، یا رسول اللہ میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی ہے، اللہ نے بھیجا ہے، اگر آپ حکم فرمائیں۔ پہاڑوں کے فرشتے کو اللہ حکم دے دیتے ہیں مکہ اور طائف کے پہاڑوں کو آپس میں ملا دیا جائے اور ان ظالموں کو اللہ بیچ میں ہی چکی کے دو پارٹوں میں جس طرح گندم کے دانے پیس جاتے ہیں، اللہ اس طرح ان کو پیس دے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اللہ کے کروڑوں سلام ہو، وہ مشفق اور مہربان پیغمبر،
جن کی صفت اللہ نے رؤوف الرحیم بھی بیان فرمائی، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل ایک بات بتا، جتنی دیر میں اللہ ان کو ہلاک کر سکتا ہے کیا اتنی دیر میں اللہ ان کو ہدایت نہیں دے سکتا؟ پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ مجھے نہیں پہچان رہے۔ جبریل کو حضور نے فرمایا یہ نہیں مان رہے نا، ہو سکتا ہے ان کی اولادیں میرا کلمہ پڑھنے والی آ جائیں، وہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں، میں ان کی ہدایت کی دعا کرتا ہوں، ان کی ہلاکت کی دعا نہیں کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس تشریف لائے، کل جو آپ نے سنا کہ جنات نے کلمہ پڑھا، جن حاضر ہوئے، یہ ہمدردی اور تسلی تھی اللہ کی طرف سے کہ انسان نہیں مان رہے نا میرے پیغمبر، جنات جیسی سرکش مخلوق کو ہم آپ کا صحابی بنا دیتے ہیں، وہ آپ کے ماننے والے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جنات ایمان لائے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ جو 11واں سال تھا، اس سال میں ہمدردی کرنے والا، محبت کرنے والا، ہر مقام پر ڈھال بننے والا جو چچا تھا ابو طالب، ان کا انتقال ہو گیا۔ 3 دن بعد یا 5 دن کے بعد سب سے زیادہ جان نثار کرنے والی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساری اولاد کی ماں ہیں سوائے ایک بیٹے کے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے تھے حضرت ابراہیم، 17 مہینے کی عمر میں ان کا انتقال ہوا، 17 مہینے تقریباً 1.5 سال۔ وہ تھے حضرت ماریہ کے بطن سے، باقی ساری اولاد اماں خدیجہ کے بطن سے تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت بھی بڑی تھی، اور میں نے بتایا نا کہ رب کے سلام آیا کرتے تھے اماں خدیجہ کے پاس، اللہ سلام بھیجا کرتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر والہانہ محبت تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اکثر تذکرہ ہوتا تو حضور خدیجہ کا نام لیتے، میں سوکن تھی نا، ان کی وفات کے بعد بھی میرے دل میں حسد آیا کہ بار بار آپ نام لیتے ہیں ان کا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بول پڑی، یا رسول اللہ بار بار خدیجہ خدیجہ کرتے رہتے ہیں، بوڑھی تھیں گزر گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا، اور میں کیا کہہ رہی ہو، میری ساری اولاد کی وہ ماں ہے۔ خدیجہ نے میری اس وقت تصدیق کی جب ساری کائنات والے مجھے جھٹلا رہے تھے، جب باہر والے مجھے زخمی کرتے تھے، میں گھر آتا تھا، خدیجہ میرے مرہم پٹی کیا کرتی تھی، مجھے ہمدردی کے بول بول کے تسلیاں دیا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کا بھی ان کا لحاظ رکھتے تھے۔ حضرت خدیجہ فرماتی ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، گھر میں اگر کوئی اچھی چیز پکتی تو حضور نام لے لے کر کہتے خدیجہ کی فلاں سہیلی کو بھی دے دو، فلاں کے گھر بھی بھیج دو، فلاں کے گھر بھی بھیج دو۔ کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ جس کے ساتھ محبت ہے، جس کے ساتھ تعلق ہے، ان کے تعلق داروں کے ساتھ بھی محبت کا تعلق رکھنا چاہیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ ہے، اسی کا سبق دیا جا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں محبت کرنے والے، ساتھ دینے والے اس دنیا سے چلے گئے، تو صحابہ نے اس پورے سال کا نام رکھا عام الحزن، غم کا سال، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑا غم آیا۔ یہاں سے میں صرف ایک بات بتاتا ہوں آخر میں، جب بندہ غم زدہ ہو، تھک چکا ہو، حالات سے پریشان ہو چکا ہو، تو اس کا دل چاہتا ہے نا کہ میں کہیں سیر کو نکل جاؤں، کسی اچھے علاقے میں جاؤں، سیر تفریح کروں، ذہن تبدیل ہو، ان گھٹن زدہ ماحول سے میں نکلوں۔ طائف بڑا خوبصورت مقام ہے، مکہ تو خالی پہاڑ ہی ہیں، حضور وہاں سے بھی ہو کر آئے تو اللہ نے فرمایا میرے حبیب، دنیا میں آپ کی سیر گاہ نہیں ہے، آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کو سیر کرواتے ہیں وہاں کی جہاں تک موسیٰ علیہ السلام کی روح بھی نہیں پہنچی اور کسی نبی کا خیال بھی نہیں پہنچا، ہم آپ کو وہاں کی سیر کرواتے ہیں۔ کہ دنیا والوں نے ستایا ہے، قریبی رشتہ دار چلے گئے ہیں،
آپ ہمارے پاس آ جاؤ۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ نبوت کا 11واں سال تھا، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر پہ بلایا۔ یہاں سے حتیم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، جبریل آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا، اللہ بلا رہے ہیں۔ جبریل جائیں گے کیسے؟ فرمایا پہلے آپ اس طرف آئیں۔ آپ کا قلب اطہر چاک کیا گیا، بچپن میں بھی چاک کیا گیا تھا بنو سعد میں، طائف سے 70 کلومیٹر آگے ہے بنو سعد، اما سعدیہ حلیمہ کا قبیلہ، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا جا رہا تھا، وہاں بچپن میں بھی اس طرح کا واقعہ پیش آیا تھا۔ حضرت صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے وہ باقاعدہ آپریشن والا نشان بھی دیکھا تھا۔ جبریل نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا، قلب اطہر کا آپریشن کیا، دل مبارک باہر نکالا، سارے اوزار جبریل جنت سے لے کر آیا تھا، تو وہ آب کوثر بھی تو جنت سے لا سکتا تھا نا، سمجھ رہے ہیں بات؟ آب کوثر نہیں لایا، آب زمزم کے ساتھ دھویا ہے۔ جو بات میں آپ کو متوجہ کر رہا ہوں کہ آب زمزم جنت کے پانی سے بھی افضل ہے، ورنہ تیر کانٹے جو وہ لے کر آیا تھا وہ تو جنت سے لایا تھا، تو آب کوثر بھی وہاں سے لے آتا۔ اللہ اکبر۔ لیکن نہیں، جبریل آب زمزم کے ذریعے قلب اطہر کو دھویا کہ آپ وہاں کے نظائر کریں گے، آپ کے لیے سب کچھ دیکھنا آسان ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے کی مسافت ہے مکہ سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، یہاں بیچ میں مسجد اقصیٰ کا تذکرہ آیا ہے، 15ویں پارے کی پہلی آیت میں نام بھی آیا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ مسجد اقصیٰ کو یہودیوں کی گرفت سے آزاد فرما دے، اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائے، وہاں مسلمانوں کی صدائیں لا الہ الا اللہ کی ہمیشہ بلند ہوتی رہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں 1.25 لاکھ نبیوں کے امام بنے ہیں، امام الانبیاء وہاں جا کر بنے، وہاں سے پھر پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 7واں آسمان، بیت معمور، پھر سدرۃ المنتہا، پھر اللہ اس بلندی تک لے گئے اپنے نبی کو جہاں تک کسی کا وہم و گمان بھی نہیں جا سکتا۔ یہاں میں کہہ سکتا ہوں نا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے کہ ساری کائنات، بیت اللہ بھی، بیت معمور بھی، تمام انبیاء کی روحیں بھی سب نیچے رہ گئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر پہنچ گئے، اللہ کے پاس پہنچے۔ اللہ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے دیے۔ پہلے تو پوچھا ہوگا اللہ نے کہ حبیب میرے پاس آئے ہیں، ایک علاقے کا بندہ دوسرے علاقے میں جاتا ہے تو اپنے علاقے کا کوئی نہ کوئی گفٹ لے کے جاتا ہے، جو مشہور گفٹ ہوتا ہے، میرے پاس کیا لے کر آئے ہیں؟ اللہ کے پاس کیا نہیں ہے؟ اللہ کے پاس ہے کوئی ایسی چیز جو اللہ کے پاس نہ ہو؟ ہاں ہے، عاجزی اللہ کے پاس نہیں ہے، بندگی اللہ کے پاس نہیں ہے، اللہ کے پاس کبریائی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عاجزی پیش کی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ میری عبادتیں ساری کی ساری تیرے لیے، چاہے میں زبان کے ساتھ کروں گا، چاہے جسم کے ساتھ عبادتیں کروں گا، چاہے مال کے ذریعے عبادتیں کروں گا، وہ ساری عبادتیں للہ، کس کے لیے ہوں گی؟ اللہ کے لیے ہوں گی۔ اللہ نے جواباً بھی تحفے دیے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے پیغمبر سلامتیاں بھی تیرے لیے، رحمتیں بھی تیرے لیے، برکتیں بھی تیرے لیے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر بھی جہاں اللہ نے عروج، معراج کا لفظ عروج سے ہے، اس بلندی کے مقام پہ بھی اپنی امت کو نہیں بھولے۔ آپ کے علاقے کا کینڈیڈیٹ MNA جب بن جائے وہ اپنا حلقہ بھی پہچان نہ بھول جاتا ہے کہ میں کس حلقے سے کامیاب ہوا ہوں۔ ووٹر اگر اس کے پاس جائے نا تو وہ کہتے ہیں کون سا حلقہ؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ہیں، اللہ سے کہتے ہیں اللہ میں تو رحمت بھی لے جاؤں، میں تو سلامتی بھی لے جاؤں، میں تو برکت بھی لے جاؤں، امت کے لیے کیا لے جاؤں؟ فرمایا میرے پیغمبر اپنی امت سے کہہ دیجئے گا اگلے جملے، السلام علینا
وعلی عباد اللہ الصالحین، ہمارے اوپر بھی سلامتی اور تمام اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی۔ جب اتنے بڑے تحفے ملے نا تو جبریل تو سدرۃ المنتہا پہ رکا ہوا تھا نیچے، اس نے وہیں سے صدا لگائی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنے لگے، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر 50 نمازوں کا تحفہ لے کر جائیے، 50 نمازیں فرض ہیں، آمنا و صدقنا، یا اللہ ایسا ہی ہوگا۔ میرے نبی وہاں سے یہ تحفے لے کر آئے، چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جاتے ہوئے بھی ملاقات ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا اللہ نے کیا تحفے دیے؟ فرمایا نماز۔ کتنی؟ 50۔ فرمایا آپ کی امت نہیں پڑھے گی، اللہ کے دربار میں آپ ہیں، درخواست کریں، تخفیف کریں، اللہ کم کر دے۔ حضور تشریف لے گئے، اللہ سے درخواست کی، اللہ نے 5 نمازیں کم کر دیں، 45 بچ گئیں۔ پھر آئے، پھر حضرت موسیٰ نے مشورہ دیا، پھر 40، پھر 35، پھر 30، 5 کرتے کرتے باقی کتنی بچ گئیں؟ 5 بچ گئیں۔ پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میری امت پر صرف 2 نمازیں فرض تھی، وہ بھی نہیں پڑھتی تھی۔ اے محمد میرے بھائی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پھر درخواست کریں۔ حضور نے فرمایا اب مجھے شرم آتی ہے، کیونکہ 5 ہو کے کم ہو رہی ہیں، 1-2 کر کے نہیں۔ اب 5 کے بعد درخواست کرنے کا مطلب تو یہ ہوگا کہ یا اللہ کچھ بھی نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب 5 نمازیں لے کر آنے لگے نا تو میرے رب نے فرمایا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کو بتا دیجئے گا لا تبدیل لکلمات اللہ لا مبدل لکلماتہ، اللہ اپنی بات کو نہیں بدلے۔ یا اللہ آپ اپنی بات کو نہیں بدلے؟ فرمایا نہیں، میرے کاغذات میں 50 فرض تھی، میں نے 50 دے دیں، اب آپ کی درخواست پر 5 رکھی ہیں، آپ کا جو امتی یہ 5 نمازیں پڑھے گا میں ثواب 50 نمازوں کا دوں گا۔ بیت معمور کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے نا انہوں نے اپنا بیٹا کہہ کے استقبال کیا اور فرمایا کہ میرے بیٹے اپنی امت کے پاس جاؤ تو میرا سلام کہنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جب بھی کوئی مسلمان یہ حدیث سنے فوراً کہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر بھی اللہ کے سلام ہو جنہوں نے ہمیں سلام بھیجا ہے۔ پھر فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت کے لوگوں کو بتائیے گا، سن رکھا ہوگا کہ جنت میں باغات ہیں، پھلدار درخت ہیں، نہریں ہیں۔ فرمایا کچھ بھی نہیں ہے، زمین بڑی زرخیز ہے، درخت لگانا چاہتے ہو تو درخت خود لگاتے رہنا۔ کیسے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ فرمایا یہ کلمات جتنا کہو گے اتنا زیادہ درخت لگیں گے۔ آپ نے سن رکھا ہے نا کہ جو مسلمان مومن بندہ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والا ایک مرتبہ کہتا ہے سبحان اللہ تو اللہ اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیتے ہیں۔ سنا ہے نا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے، باغ تم نے لگانے ہیں، اب جتنا زیادہ یہ کلمات کہتے رہو گے اللہ اتنے ہی زیادہ باغات لگاتا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ کے مناظر بھی دکھائے گئے اس سفر معراج میں، اور اسی رات کی تاریکی میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم واپس بھی تشریف لے آئے مکہ میں۔ زندگی باقی تو آگے انشاءاللہ کل بات کریں گے، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا کر دیں ساتھی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صلی علی محمد وآلہ الف مرۃ بعدد کل ذرہ، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یا اللہ ہمارا یہ بیٹھنا قبول فرما، ان کلمات کا سننا سنانا قبول فرما، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے سچی محبت نصیب فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے سچی محبت نصیب فرما، آپ کے اصحاب سے، آپ کی ازواج سے، آپ کی آل سے یا اللہ سچی محبت نصیب فرما، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں دین پر چلنے والا بنا دے۔ یا اللہ کلمہ توحید کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ہم سب کو
اس مقام کی حاضری ہماری یا اللہ قبول فرما، بار بار اس مقام کی حاضری کے لیے یا اللہ ہمیں قبول فرما لے، ہمارے نصیب میں فرما دے یا اللہ، ہم سب کو صحت تندرستی کے ساتھ مبرور مقبول حج نصیب فرما، ہمارے اہل و عیال کو بھی بار بار نصیب فرما یا اللہ۔ ہمارے حجاج میں ہمارے عازمین حج جو ساتھی ہیں کچھ بیمار ہیں، اے اللہ ان کو صحت تندرستی عطا فرما، شفاء کاملہ عطا فرما۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں، اے اللہ بالخصوص فلسطین میں، کشمیر میں، دیگر مقامات پر اے اللہ مظلوموں کی دستگیری فرما، نصرت اور مدد فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما، اپنے ہی فضل سے یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری معافی کی درخواست کو قبول فرما، اپنی بخشش کا انعام عطا فرما، سلامتی عطا فرما، برکتیں عطا فرما، اپنی رحمت کا مستحق بنا۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔